اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تذل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم صدق الله العظيم۔ سورۃ البقرہ کی اس پوری آیت کے اندر یہ بہت بڑی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے تجارت کے حوالے سے کچھ احکامات اور بعض مشورے جو ہے میرے رب نے ذکر کیے ہیں کہ ان کو کس طرح ادا کرنا ہے تجارت کے وقت، اور لین دین کا معاملہ کس طرح کرنا ہے۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوه، اے ایمان والو جب معاملہ کرو تم ادھار کسی کو دینے لگو، اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى، ایک مقررہ وقت کے لیے، تو اس کو لکھ لیا کرو، فلیکتبو، اس کو لکھ لیا کرو۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، لکھنے والا کون ہونا چاہیے؟ عادل ہونا چاہیے، انصاف کرنے والا ہونا چاہیے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھے۔ وَلَا يَأْبَى كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ، اور جو لکھنے والا ہے اس کو انکار نہیں کرنا چاہیے۔ جو چیز اللہ نے اسے سکھائی ہے، جو علم میرے رب نے اسے دیا ہے، اللہ کی ذات نے اسے دیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لکھ لے، فَلْيَكْتُبْ، وہ لکھ لے۔ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقِّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، لکھنے کے اندر جو حق ہے اس کو لکھنے کے اندر ذرہ برابر بھی ہچکچانا نہیں چاہیے، لکھ لینا چاہیے، کوئی بھی معاملہ ہو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ کی ذات سے ڈرتے رہنا چاہیے جو کہ پروردگار ہے، پالنے والے ہے۔ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور لکھائی میں سے تھوڑی سی چیز بھی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے، چھوڑنی نہیں چاہیے۔ اسی لیے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ لکھنے والا جو ہے وہ انصاف والا ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، کسی ایک کی طرفداری کرنے والا نہ ہو، کسی ایک کی فیور کرنے والا نہ ہو۔ اگر وہ کسی ایک کی طرفداری کرے گا تو ایک کی طرف سے کچھ لکھ دے گا، دوسرے کی طرف سے کچھ لکھ دے گا۔ اس لیے میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ اسے ڈرنا چاہیے اللہ کی ذات سے، اللہ کی ذات سے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا، ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے جو پاگل ہے یا کم عقل ہے یا کوئی ضعیف ہے تو لا يستطيع ان يمل ہوا فلیملل ولیہ بالعدل، وہ طاقت نہیں رکھتا کہ وہ کوئی چیز لکھوا لے یا خود لکھ لے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ اپنا ولی مقرر کر دے، کسی کو مقرر کر دے، ولی بنا دے، اس کو چاہیے کہ وہ انصاف کے ساتھ لکھے۔ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ،
اور لکھتے وقت جو دوسرا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی تم کوئی معاملہ لکھو، کوئی ایگریمنٹ لکھو، تو 2 گواہوں کا ہونا لازمی ہے۔ 2 گواہ ہونے چاہیے۔ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ، اور اگر 2 آدمی نہ ہو، 2 گواہ نہ ہو، تو 1 مرد اور 2 عورتیں بھی گواہ بن سکتی ہیں۔ 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے، یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ کیوں؟ ناقص العقل ہونے کی وجہ سے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ریزن بتایا ہے، فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، اگر ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد دلاتی رہے کہ آپ نے معاہدے پر دستخط کیے تھے، ایگریمنٹ پر دستخط کیے تھے، وہ دستخط اس فلاں فلاں معاملے کے حوالے سے تھے، فلاں فلاں چیزوں کے حوالے سے تھے۔ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور پھر جب ان گواہوں کی ضرورت پڑے، ان کو بلایا جائے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے تو پھر ان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے، ان کو گواہ بننا چاہیے۔ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ، اور چاہے چھوٹی چیز ہو یا بڑی چیز ہو، کوئی بھی پھر گواہوں کو چھپانی نہیں چاہیے۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت عدل و انصاف والی چیز ہے اور گواہی کے لیے بہت ہی طاقتور ہے۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا، ہاں اگر کوئی چھوٹا موٹا معاملہ ہے جو ہاتھ در ہاتھ دست بدست ہو رہا ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات کہہ رہی ہے کہ ضروری نہیں ہے اس کو بھی لکھا جائے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، ہاں گواہ بنا لیا جائے ایسے معاملات کے اندر بھی کہ میں نے یہ چیز فروخت کر دی، اس نے لے لی، تاکہ کل کو کوئی مسئلہ نہ ہو، کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، پھر ایسے معاملے کے اندر پھر لکھنے والے کو اور گواہوں کو تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ اب ایک بندے نے علم سیکھ لیا ہے تو اب چھوٹے چھوٹے معاملے کے اندر بھی اس کو گھسیٹا جائے، اس کو لے کر آیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، ایسے معاملے کے اندر نہ تو کسی کاتب کو تکلیف پہنچانی چاہیے اور نہ ہی کسی گواہ کو تکلیف پہنچانی چاہیے۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، ہاں اگر تم پھر اس طرح کرو گے، تم بار بار گواہوں کو بلاؤ گے، ان کو تکلیف دو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر یہ گناہ ہے۔ پھر یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اس گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور سارے کے سارے معاملات کے اندر اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو، اللہ سے معافی مانگتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو۔ دیکھو یہ ایک آیت ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہوں پر ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی ذات سے ڈرتے رہو۔ کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟ کہ یہ حقوق العباد ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد میں جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی وہ حق معاف نہیں کرے گی۔ معافی مانگنا شرط نہیں ہے، اس میں صرف معافی مانگنے کے ساتھ ساتھ بندے کا معاف کرنا بھی شرط ہے، اور جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اس وقت تک اللہ کی ذات بھی اسے معاف نہیں کرے گی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھا دیا ہے ہر طرح کا معاملہ، ہر طرح کا حساب کتاب، سو اللہ کی ذات سے لکھتے وقت لکھنے والوں کو بھی، گواہوں کو بھی، اور جو بیع و شراء کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، ان کو بھی اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز کو جاننے والی ہے، ہر چیز کا علم ہے میرے رب کو۔ تو اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، بزرگوں، کوئی بھی معاملہ ہو، اس پوری آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ 2 گواہ بنا لیا کرو مردوں کو۔ اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد 2 عورتیں ہونی چاہیے، اور اگر بڑا معاملہ ہے تو اس میں تو یہ لازمی چیزیں ہیں، اور اگر چھوٹا موٹا دست بدست ہے، یعنی ہاتھ در ہاتھ ہے، سب کچھ موجود بھی ہے اس وقت، تو پھر لکھنا لازمی نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے معاملے کے اندر
اور گواہوں کے حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرما دیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی تلاوت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔